ایرانی وزیر داخلہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں کل سے، اور اس دوران ان کی ملاقات آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ہوئی ہے اور شہباز شریف سے بھی ون آن ون ملاقات ان کی ہوئی ہے، جس میں موجودہ صورتحال جنگ کی اس پر بات چیت کی گئی۔ لیکن اسی دوران پاکستان نے ایران تک یہ پیغام بھی پہنچایا ہے، حوثیوں والا، یعنی دھمکی دی ہے ایران کو، لیکن اس کے جواب میں جو آفر ایران کی طرف سے آئی ہے وہ پاکستان کے لیے زیادہ دلکش ہے۔ وہ پاکستان جو ہے اس آفر کو بھی نہیں ٹھکرا سکتا اور دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ یعنی دوستو، اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا فیوچر سعودی عرب کے ساتھ کم اور ایران کے ساتھ زیادہ جڑتا جائے گا۔ جاوید چودھری نے کہا کہ پاکستان نے ایرانی وفد پر حوثیوں کے لیے سخت موقف واضح کر دیا ہے کہ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے۔ آپ کے پاس واحد آپشن یہی ہے کہ سعودی عرب پر حملہ نہیں کریں گے آپ۔ جاوید چودھری نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ اس بار پاکستان نے ایران کو کوئی پیغام نہیں بھجوایا، پاکستان نے فاصلہ اختیار کیا، اور پاکستان کے دور چلے جانے کی وجہ سے ایران اب پاکستان کے ساتھ معاملات کو طے کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان ان کا بہت بڑا دوست ہے جس نے مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ دوسرا، پاکستان کی حوثیوں پر سخت موقف کی وجہ سے بھی ایرانی وفد سپریم لیڈر اور ایرانی صدر کا پیغام لے کر آیا ہے۔ ایران صرف قطر پر انحصار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ قطر سے بات کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے انہیں پاکستان جیسا مضبوط ملک چاہیے تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ شامل کر سکیں۔ دوسرا، پاکستان نے حوثیوں پر بڑا سخت موقف لیا ہے کہ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، اگر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے اس پر بات کرنے آئے ہیں۔ اسی طرح یہ تصور بھی ختم کرنا چاہتا ہے کہ ایران پاکستان کو بلیک میل کر رہا ہے۔ دوسرا، ایران قطر پر اعتماد نہیں کر رہا، وہ پاکستان جیسے مضبوط ملک کے ساتھ شامل رکھنا چاہتا ہے۔ اس بار خود آیا ہے، پاکستان نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کے پاس آپشن یہی ہے کہ سعودی عرب پر حملہ نہیں کرے گا، سعودی عرب جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ اسی دوران دوستو، ایران جو ہے وہ ایک آفر پاکستان کے لیے لے کر آتا ہے، یعنی پاکستان سعودی عرب کے حوالے سے بہت زیادہ غصے میں ہے کہ سعودی عرب ہمیں اربوں ڈالر دیتا ہے، ہمیں تیل دیتا ہے، ہم سعودی عرب پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اگر سعودی عرب پر آنچ آئی تو پاکستان پر آنچ آئے گی۔ ظاہر ہے پاکستان معاشی لحاظ سے پھر آپ کہہ لیں کہ دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کا 8 ارب ڈالر یہاں پڑا ہے، یعنی کہ دبئی پر تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ مصیبت آئی تو اس نے اپنا 3 ارب ڈالر پاکستان سے مانگ لیا، تو سعودی عرب پر جب برے حالات آئیں گے تو ظاہر ہے پھر پاکستان کو بھی یہ پیسہ واپس کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر دوستو جو ایران نے آفر کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں یورپ اور مڈل ایسٹ کے حالات خراب ہیں، اس کو بھی پاکستان نے اپنی نظر میں رکھنا ہے۔ ٹرمپ پاکستان کی اب بات نہیں کر رہا، ٹرمپ بھی ناراض ہے پاکستان سے، اور جو امریکہ ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے دور ہوتا جا رہا ہے، ان کی بات ہی نہیں کر رہا۔ یہ دوستو بہت حیران کن وجہ ہے کہ ٹرمپ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ایران نے دوستو آفر دی ہے اس کو آپ اگر سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ یہ آفر پاکستان کے لیے اس وقت ایکسیپٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر ایرانی وزیر داخلہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان جو ہیں وہ 2 ارب ڈالر سے اپنی تجارت جو ہے وہ 10 ارب ڈالر تک لے کر جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں تقریباً 20,000 ٹرکس کی ضرورت ہے، 20,000 ٹرکس کی ضرورت۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ ان ٹرکس کے بعد ہمیں انفراسٹرکچر جو ہے وہ بنانا ہوگا دونوں ممالک کے درمیان میں، یعنی کہ ایران پاکستان کو آفر دے رہا ہے کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرتے ہیں، پاکستان ہمارے ساتھ تجارت کرے، ہم پاکستان کے ساتھ تجارت کریں گے، پاکستان یہاں سے گزرے، ہم پاکستان کی بندرگاہیں استعمال کریں گے اور سی پیک کے راستے استعمال کریں گے، پاکستان کو ٹیکس کی مد میں ہی بہت پیسہ جو ہے وہ بنے گا۔ ریجنل ممالک جب تجارت کرتے ہیں دوستو تو اربوں ڈالر جو ہے وہ بنتا ہے، تو یہ پاکستان کو بہت پرکشش جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بات لگی ہے، آفر لگی ہے کہ پاکستان کی جو تجارت ہے وہ 6 سے 7 ارب ڈالر تک صرف اور صرف ایران میں بڑھ سکتی ہے، باقی سینٹرل ایشین ممالک تو ہم الگ ٹریڈ کریں گے۔ اب یہاں پر دوستو آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں جنگ شروع ہے، اس کے علاوہ یورپ جو ہے وہ پاکستان کا GSP+ سٹیٹس جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ پاکستان میں ہیومن رائٹ وائلیشنز جو ہو رہی ہیں وہ ختم ہوں۔ اب پاکستان یہ چیز دیکھ رہا ہے، پاکستان کہتا ہے کہ اگر یورپ نے ہماری تجارت بند کر دی،
GSP प्लस स्टेटस बंद कर दिया, हमें वहाँ से बहुत नुकसान होगा, तो क्यों ना हम कोई और दूसरे रास्ते भी तलाश करें। तो इसी को लेकर पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ ये तजारत कर सकता है ताकि पाकिस्तान को इजाफी 6-7 अरब डॉलर की तजारत यहाँ से मिल जाए। यानी आप देखें कि अगर यूरोप से हमारी तजारत बंद होती है, 7-8 अरब डॉलर का वहाँ नुकसान होता है सालाना, तो वो नुकसान हम यहाँ पूरा करना चाहते हैं कि यहाँ से वो पूरा हो जाए। तो इसलिए दोस्तों ये जो ऑफ़र पाकिस्तान को दी जा रही है ईरान की तरफ से, ये बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ऊपर से धमकियां भी लगा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी मालूम है ये मिडल ईस्ट वाली जंग जो है ये बहुत भयानक है, ये सऊदी अरब तक जानी ही जानी है। तो जाहिर है पाकिस्तान ऊपर से ये भी कहेगा कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, हुस्से को समझा लें वो कोई हमला ना करे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान के साथ भी बनाकर रखेगा ताकि ये जो ऑफर्स हैं, तजारत है, इससे पाकिस्तान महरूम ना हो जाए। जबकि ट्रंप भी अब पाकिस्तान से नाराज़ है कि आपने ईरान को सही तरीके से समझाया नहीं, वो जंगबंदी नहीं कर रहे। तो ट्रंप भी अब समझ रहा है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, इसलिए ट्रंप अब आर्मी चीफ का नाम नहीं लेता। तो ये वजूहात हैं दोस्तों कि पाकिस्तान अब मुश्किल में फंसता जा रहा है और उसका नया साथी अब ईरान बनने वाला है।